اس نفس نفسی کے دور کے اندر کہ جب ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی فکر نہیں ہے، جب ایک رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار کی فکر نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جب خونی رشتوں کو دوسرے خونی رشتوں کی قدر نہیں ہے، آپ یہاں سے ہزاروں میل دور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی پشت پر کھڑے ہو کر ان کی پشتیبانی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیدار ہو جائے، کہ یہ وہ شہر ہے کہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، کہ جو انبیاء کی وراثت ہے، اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں خانہ کعبہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد مقدس ترین مقامات میں اسلامی دائرے کے اندر اس کو تیسری اہمیت حاصل ہے، جو ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ لیکن ماضی کے اندر یہودیوں کی جب عیسائیوں سے جنگ ہوئی تو عیسائیوں کی نفرت کی بنیاد پر یہ یہودی ان کے قہر و غضب کا شکار ہوئے اور یہ اس ارض کے اوپر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد دوسری مرتبہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے یہودیوں کی اجازت دی کہ وہ آئیں اور اس شہر کی زیارت بھی کریں اور مسجد اقصی کی زیارت بھی کریں، لیکن پھر جب خلافت عثمانیہ کے بخیے ادھیڑ دیے گئے اور دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب مسلمان سلطنتیں کالونیالزم کے تحت ان بین الاقوامی ریاستوں میں تقسیم ہو گئیں تو انگریز اتنے چالاک تھے کہ برطانیہ نے فلسطین کا قبضہ اپنے تسلط میں رکھا اور بھرپور سازش کے تحت وہاں پر پورے ملک سے یہودیوں کو آباد کیا، ان کو وہاں پر مؤثر کیا، ان کو وہاں پر سٹیٹس دلایا، اور یہ غیر اور ناجائز ریاست کہ جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں، بین الاقوامی تنظیموں کی سرپرستی میں اور پوری دنیا میں بسنے والے بااثر یہودیوں کی سرپرستی میں فلسطینیوں کو وہاں سے ظلم کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر ہجرت پر مجبور کیا، اور آج 2022 کے اندر 1948 سے لے کر آج تک ایک کم و بیش اندازے کے مطابق 70 لاکھ فلسطینی وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں، اور اتنی بڑی رقبے پر پھیلی ہوئی فلسطینیوں کی وہ ریاست وہ مصر سے چھینی ہوئی ایک چھوٹی سی پٹی تک محدود ہو گئی ہے کہ جس کو میں اور آپ غزہ کی پٹی سے جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ ناجائز ریاست کہ جس کو ہم اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی حالت دیکھیے، دنیا کا جدید ترین سیکیورٹی نظام ہے کہ جو اس کی فضاؤں میں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے کہ کوئی میزائل، کوئی طیارہ ان سرحدات کو عبور نہیں کر سکتا، کنکریٹ کی چوڑی دیواریں ہیں اور آسمانوں تک بلند ہیں کہ جو فلسطینی آبادیوں کے گرد بنا دی گئی ہیں، جس میں کوئی سوراخ نہیں ہو سکتا، 7 دن سے زیادہ خوراک ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اہل فلسطین کو، اور کسی گھر سے اگر اسلحے کا شبہ ہو جاتا ہے تو پورے کے پورے خاندان اٹھا لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اس ساری عالمی سرپرستی کے باوجود، یہ اسرائیل کی ریاست اور اس کے باشندے خوف کی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں، ہر وقت سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے اور دبے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے کے اندر اہل فلسطین وہ پوری امت کا، پورے 57 اسلامی ممالک کا، ان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا
ان کی معدنی دولت کا، ان کی افواج کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کے منہ پہ زناقے دار تھپڑ رسید کر رہے ہیں کہ ہم ایمان کی قوت سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان فلسطینیوں کے جذبہ جہاد کو، ان کی شوق شہادت کو، ان کے عزائم اور ولولوں کو ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلسطینی نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ 3 مہینے یورپ کے اندر آتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور 3 مہینے وہاں پہ جا کر جہاد کرتے ہیں۔ اس جذبے کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ تیل میں چراغ ڈالنے والی مثال یہاں پہ بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک اکاؤنٹ قائم کیا ہے۔ آپ کی جتنی استطاعت ہے اپنے اہل و عیال سے، اپنے دوستوں سے، خود اپنی جیبوں سے جو آپ کے لیے ممکن ہے ان کے لیے ایثار و قربانی کا مظاہرہ کریں۔ دوسرے مرحلے پر آپ کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر عالمی ان طاقتوں کے سفارت خانوں کو ای میلز کیجئے، ان عالمی تنظیموں کو قرارداد جمع کروائیے، سوشل میڈیا کے اوپر کہرام مچا دیجئے کہ جس کے نتیجے پر یہ سب اس بات کو سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ پاکستان ہو یا شیشان ہو یا ایران ہو، جو بھی ہو، یہ سارے مسلمانوں کا دل وہ بیت المقدس ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے اتنی حساسیت کا معاملہ ہے کہ ہم جب تک ہمارے سروں کے اوپر فصل قائم ہے، سروں کی فصل قائم ہے، دل میں ذرا سی بھی ایمانی حرارت موجود ہے، ہمارے دلوں سے اہل فلسطین کی محبت کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔